غزوہ احد۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام کیا ہے؟ احد ہے۔ شہر سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 5.5 کلومیٹر، 5.5 کلومیٹر۔ غزوہ بدر کب پیش آیا تھا؟ شوال، غزوہ بدر کے بعد شوال میں۔ غزوہ بدر چونکہ 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو ہوا تھا، تو شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش ہوا۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان احد کے دامن میں ایک جنگ لڑی گئی، غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان دوسری بڑی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ احد۔ مکہ کے سردار ابو سفیان نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کیا تھا۔ ایک صحابی شہید ہوا تھا اور چراگاہ کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ابو سفیان نے کتنے سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا مدینہ منورہ کے قریب چراگاہ پر؟ 200 سواروں کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا اور کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے پر قائل کیا۔ تو یہ سردار کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا اور مکہ پہنچ گیا تھا تاکہ کفار کو مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے قائل کرے۔ کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے جنگی ساز و سامان سے 3,000 افراد پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3,000 تھی۔ 700 زرپوش سپاہی تھی اس میں اور 100 ماہر تیر انداز تھے۔ 100 زرپوش سپاہی، 700 اور 100 ماہر تیر انداز۔ یہ لشکر شوال 3 ہجری کے آغاز میں مکہ سے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں شہر میں رہ کر ہی اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے دوستوں سے، صحابہ سے مشورہ کر لیتے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ تو غزوہ احد سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے پیش کی تھی کہ ہم شہر میں رہ کر دفاع کریں گے، لیکن نوجوان صحابہ نے کیا مشورہ دیا کہ وہ پورے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر ایک شخص عبداللہ ابن ابی نے شہر سے باہر لڑنے کی مخالفت کی۔ اصل میں منافق تھا عبداللہ ابن ابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجاہدین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تھی 1000۔ 2 لڑکوں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اصرار کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دی گئی۔ تو غزوہ احد میں 2 لڑکے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس نازک موقع پر عبداللہ ابن ابی اپنے قبیلے کی 300 افراد کے ساتھ اسلامی فوج سے الگ ہوا۔ عبداللہ ابن ابی کتنے افراد کے ساتھ جنگ غزوہ احد میں وہ اسلامی فوج سے الگ ہو گیا تھا؟ 300 افراد کے ساتھ۔ دراصل یہ منافق تھا۔ اسلامی لشکر کی پچھلی جانب احد کا پہاڑ تھا اور سامنے لشکر قریش کا کیمپ تھا۔ اسلامی فوج کی پچھلی جانب ایک درہ تھا جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا تھا اور مسلمان فوج پر بے خبری حملہ کر سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 ماہر تیر انداز اس درے پر تعینات کر دی اور انہیں تاکید کی کہ فتح ہو یا شکست تم کی صورت میں بھی درہ نہیں چھوڑے گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی قیادت میں 50 تیر انداز درے پر تعینات کی گئی؟ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز۔ لڑائی کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ انفرادی مقابلہ غزوہ احد میں علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اسی اثناء میں ایک حبشی غلام جس کا نام وحشی تھا گات لگائی ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اچانک حملہ کر کے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا اور کس غزوہ میں؟ وحشی نے، حبشی غلام نے اور وحشی، اور یہ غزوہ احد میں شہید ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے اپنے ساتھیوں کے ایسا کرنے سے روکا لیکن وہ نہ روکے۔ صرف درے پر جب مسلمانوں کو پہلی فتح ہوئی غزوہ احد میں تو مسلمانوں نے 40 افراد نے وہ درہ چھوڑ دیا اور صرف 10 عبداللہ بن جبیر کی یاد میں وہاں پر رہ گئے۔ تو اس وجہ سے درے پر ان کے ساتھ صرف 10 تیر انداز رہ گئے اور سب کی سب جامع شہادت نوش کر گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمان فوج کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور 70 مسلمان مجاہدین شہید ہو گئے۔ اور یہ کس کی وجہ سے؟ خالد ابن ولید
جو بعد میں مسلمان ہوا تھا اس کی وجہ سے. غزوہ میں اسلامی فوج کے عالم بردار مصعب بن عمیر نے بھی شریک تھے. اسلامی فوج کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس. ان کی شکل و صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد مشابہ شخصیت شکل و صورت میں کون تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر بھی آتا طلحہ رضی اللہ عنہ اسے اپنے جسم پر روک لیتی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی جسم پر کتنے زخم تھے؟ 70 زخم تھے. غزوہ احد میں علی رضی اللہ عنہ نے بہادری کی شاندار جوہر دکھائی. سب سے آخر میں کافروں کا ایک مشہور بہادر ارطاد اکلتا ہوا میدان میں نکلا. ارطاد اس نے للکار کر کہا کہ کوئی مائی کا لال جو میرے سامنے آئے. حضرت علی نے تلوار کھینچ کر اس پر جپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اس جنگ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا دانت شہید ہو گیا. نچلا دانت. بعض روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت ام سلیم اور حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہن مشکیں بر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی رہتی. تو اس غزوہ میں کون سی صحابیات شامل تھی؟ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ عنہن. اسی طرح جب کفار نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو ایک صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا. کون سی صحابیہ نے؟ حضرت ام عمارہ. وہ خنجر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئے اور کفار کے حملوں کو روکنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی غزوہ احد کے مقام پر اسلامی لشکر میں شامل تھی. غزوہ احد کے موقع پر کون سی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کی. اس غزوہ میں عارضی شکست کا سبب تیر اندازوں کی غلطی تھی جو کہ ایک درے پر تعینات تھی. انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی. جو شخص ظاہری طور پر اسلام کو ماننے کا اعلان کرے اور دل سے اسلام کی مخالفت کرے اسے منافق کہتے ہیں. مدینہ منورہ میں سب سے بڑا منافق رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، جس نے عین جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. احد کا پہاڑ مدینہ منورہ سے فاصلے پر ہے، 5.5 کلومیٹر فاصلے پر ہے. غزوہ احد میں مسلمان فوج کی تعداد تھی 1000 اور جس میں سے پھر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ 300 منافقین نے چھوڑا تھا تو یہ 700 رہ گئے تھے. تو یہ کل 700 تھے لیکن پہلے 1000. غزوہ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئی 70. غزوہ احد میں کفار مکہ کی تعداد تھی 3000. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا مکہ مکرمہ کے ایک سردار ابو سفیان نے.